بخاری صاحب آج کی پریس کانفرنس نہایت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی. ابھی کی بات کی ہے اور فیض حمید کیس میں انہوں نے کہا کہ کتنا ہی بڑا کردار کیوں نہ سامنے آئے, اگر کوئی انوالومنٹ ہوئی تو فوج معاف نہیں کرے گی, احتساب تو پورا کرے گی. دیکھیے دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی پریس کانفرنس واقعی بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے کہ انہوں نے اس میں بہت سارے سینسٹیو ایشوز کے اوپر یعنی بات چیت کی ہے, اور دوسری یہ کہ اس پریس کانفرنس کے آنے والے وقت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. دو آسپیکٹ اس کے بہت اہم ہیں. سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں آرمی کے اندر خود احتسابی کی. دیکھیے ہم یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ جی وہاں پر ایک اچھی روایت موجود ہے کہ جو فوج کے ایکٹیو سروس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی غیر لا قانونیت کے مرتکب ہوتے ہیں یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان کا ایک تو کورٹ مارشل ہوتا ہے سمپل, ایک ہوتا ہے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل, وہ زیادہ تھوڑا اور سنگین نوعیت کا ہوتا ہے. تو ان کے ہاں خود احتسابی کی مثالیں بھی موجود ہیں, اور پچھلے 2-3 پریس کانفرنسز میں جنرل صاحب نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں, نام لے کے بتایا تھا ان کو, یاد ہوگا آپ کو. اس میں عادل راجہ تھے, ان میں کیپٹن حیدر مہدی تھے, ان میں ایک اور میجر جنرل صاحب تھے, اور ایک اکبر حسین صاحب تھے جو کرنل تھے. تو نام لے کے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے سے یہ عمل جاری ہے. دوسرا اسپیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. کوئی ذی عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کسی ایسے شخص کا جو اہم عہدے کے اوپر فائز ہو اور مرتکب ہو وہ کسی بھی یعنی غیر قانونی حرکت کا, تو اسے آپ چھوڑ دیں, اسے آپ جانے دیں اس لیے کہ وہ بڑے عہدے کے اوپر ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بات آج وہ بار بار باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ایک ذکر یہ بھی آیا کہ کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ عمران خان کا فوجی ٹرائل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بارے میں انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا کہ جن کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی کتنے بھی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ فائز رہا ہو, اگر وہ کسی قسم کا مرتکب ہوا ہے کسی جرم کا, تو اس کا بھی کورٹ مارشل بھی ہوگا اور فوجی ملٹری ٹرائل بھی ہوگا. یہ پہلے بھی وہ اپنی پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں, لیکن اس کو آج انہوں نے اور زیادہ الیبریٹ کیا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے یہ کوئی اہم مذاق نہیں ہے, اس کے اندر باقاعدہ جب تک آپ کے پاس سالڈ ثبوت نہ ہو, آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو, تو یہ پروسیس انیشیٹ ہی نہیں ہوتا. یعنی پروسیس کے انیشیٹ ہونے سے پہلے کافی سارا ایک عمل ہے جو مکمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ٹرائل شروع ہوں. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ انہوں نے یہ کہا کہ چلیے جی ہمارے ہاں تو یہ روایت موجود ہے, باقی کے اداروں کو بھی تھوڑی شرم چاہیے, وہ خیال چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے اس کو اپنے اداروں پر بھی لاگو کریں. اس کے لیے 2 مثالیں دینا بہت ضروری ہے میرے خیال سے. ہمارے سپریم کورٹ کے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں طارق جہانگیر صاحب, ان کی ڈگری کے جعلی ہونے کی بازگشت ہم نے سنی, بہت لوگوں نے اس کے اوپر یعنی ٹاک شوز میں بڑا ذکر چلا, میڈیا کے اندر بہت وہ امپورٹنٹ رہا. لیکن عجیب و غریب بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی یہ الزام لگا تھا کہ جی ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بینچ سے خود ہی علیحدہ ہو جاتے کہ میں اب اس بینچ میں نہیں بیٹھتا ہوں جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ڈگری جعلی ہے یا نہیں ہے. مگر بجائے اس کے ہوا کیا, ہوا یہ کہ جو فیصلہ کراچی یونیورسٹی نے کیا تھا کہ یہ ڈگری جعلی ہے, اس کو سندھ ہائی کورٹ نے اٹھا کے پھینک دیا. مگر شکر یہ ہے کہ بات کو ختم نہیں کیا بلکہ متعلقہ فریقین جو ہے ان کو نوٹس بھی دیا ہے. ہم توقع کریں گے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اگر ڈگری جعلی ہے تو اس کا جو بھی مرتکب ہے اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملنی چاہیے. اس کا ایک دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے بھائی تھے جو یہاں سے لندن چلے گئے تھے, لندن میں انہوں نے برطانوی شہریت لے لی, اور اس کے باوجود وہ پی آئی اے میں بھرتی ہو گئے, اور ان کی ڈگری کے بھی جعلی ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایف اے کا وہ جعلی تھا. تو ان کو مجبور کر کے استعفیٰ لے لیا گیا ان کو, تو ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے. تو یہ 2 متضاد میں نے مثالیں اس لیے بیان کر دی ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر احتساب کی بات کر رہے ہیں فوج کے اندر, تو باقی ادارے جو ہیں وہ چاہے عدلیہ ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, وہاں بھی خود احتسابی کا عمل
ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جاری ہونا. اچھا بخاری صاحب ایک چیز یہ بھی آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھی اور جو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں خوش آئین بھی ہے کہ فوج بار بار اس چیز کو باور کروا رہی ہے عوام کو کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا کسی پارٹی سے کوئی, نہ تو ہم کسی پارٹی کے مخالف ہیں نہ کسی کے طرفدار ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی کلیئرٹی اب لوگوں کو ہو جانی چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جنرل شریف بات کر رہے ہیں اس وقت کی فوجی قیادت کی, جی, تو آئی تھنک نو بڈی شوڈ ہیو اینی ڈاؤٹ کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو وی ٹیک دیم آن دیئر ورڈس. ٹھیک ہے, لیکن دس از ناٹ اپلیکیبل ٹو آل ٹائمز ان دا پاسٹ آلسو. بہت سے لوگوں نے ایڈونچرزم کیا ہوا ہے, اس کا اب یہاں پر تذکرہ شاید ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ کسی قسم کی سیاست سے دور ہے تو میرے خیال سے وی شوڈ ٹیک دیم آن دیئر ورڈس, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ سیاست کرنا نہیں ہے بلکہ سیاسی جو قیادت ہو, جو obviously منتخب قیادت ہو, جو پارلیمنٹ ہے, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ بھی پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ اس حد تک درست ضرور ہے کہ فوج کو یہ تاثر نہیں بلکہ اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ٹلٹس یا پولیٹیکل لیننگز میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. لیکن ایک بات اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو تھا وہ تھا دہشت گردی کے حوالے سے. انہوں نے ایک تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی ہے کہ جی کتنے آپریشن ہو چکے ہیں اب تک جو آل انفارمیشن بیسڈ تھے, ہوا میں نہیں تھے. جب کوئی فوجی یہ کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن بیسڈ, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا, دیٹ مینس دا آپریشن از ایکچوئل اینڈ بیسڈ آن سالڈ انفارمیشن. ٹھیک, اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے جو خوارج, اب یہ نئی ایک اصطلاح انہوں نے کر دی ہے, فتنہ الخوارج جو ہیں, اس کے کتنے دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا, کتنے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ پوری ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے. اور انہوں نے کہا یہ عمل جو ہے یہ ہر صورت میں جاری رہے گا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کھائیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک 4 پوائنٹ اسٹریٹجی کی تھوڑی وضاحت کی ہے. اور مجھے جو تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یعنی انسرجنسی ہو, جہاں کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے دنیا بھر میں, یہ اسٹریٹجی لاگو ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جائیں اور وہ علاقہ کلیئر کریں, دہشت گردوں کو وہاں سے نکال دیں. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو ہولڈ کریں. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ان کو نکالا اور آپ وہاں سے واپس آ گئے, وہ پھر دوبارہ آ گئے. یہ ہوا سوات میں ہوا یہ. تو سیکنڈ اسٹریٹجی از کہ آپ وہاں ہولڈ کریں اس علاقے کو. تھرڈ اسٹریٹجی از کہ آپ بلڈ کریں اس کو, یعنی جو تباہی ہوئی ہے, جو نقصان پہنچا ہے وہاں کی عمارتوں کو, وہاں کے اسکولوں کو, وہاں کے اسپتالوں کو, اس کو آپ ری بلڈ کریں. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از کہ پھر آپ اس کو لوکل الیکٹڈ نمائندوں کے سپرد کر کے پھر واپس آ جائیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ بلیو کرتی ہے اس اسٹریٹجی پر کہ 3 پوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے ہونی چاہیے. اچھا بخاری صاحب, اس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اب کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردی کے عناصر ہوں یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی دہشت گرد کر رہے ہوں, مطلب نو گو ایریا نہیں ہے بلوچستان. دیکھیے وہ نو گو ایریا کرنا بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ مطلب چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کن کے خلاف ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے حوالے بھی دیے کہ حال ہی میں جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی اس کا بلوچستان سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ باہر سے فورن فنڈنگ تھی اور یہ فورن پلانڈ جو ہے وہ ایک طرح کی دہشت گردی ہے. مگر جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے ان کی آج کی پریس کانفرنس کا وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو احساس محرومی کا بیانیہ بنایا گیا ہے یہ بھی ایک طرح سے پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اچھا. انہوں نے ایک لمبی چوڑی تفصیل پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بڑے ہائی پوزیشنز کے اوپر بلوچ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ناسا میں ایک انجینئر ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہے اسٹوڈنٹس کا, وہ بلوچ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فوج میں بڑے کی سلاٹس پر ہیں, وہ پولیس میں بڑے کی سلاٹس پر ہیں, بیوروکریسی میں بڑے کی سلاٹس پر ہیں. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کتنی فنڈنگ جو ہے مرکز ان کو کرتا ہے. مرکز ان کو کس کس جگہ سپورٹ کرتا ہے, کیا ان کا جو بجٹ ہے اس کا 70% جو ہے وہ یعنی
فیڈریشن دیتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب 17 چیف منسٹر وہاں رہے ہیں, وہ 17 کے 17 بلوچ تھے. جو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کون آ کے حکومت کر رہے ہیں بلوچستان پہ, جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر رہے ہیں بلوچستان سے. یہ ساری باتیں ان کی درست ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس پروپیگنڈے میں آ کے جو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جناب وہاں تو پتہ نہیں صرف کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہے یا وہاں فوج قابض ہے. انہوں نے تو یہ بھی ہمیں بتایا کہ بلوچستان میں 13 کیڈٹ کالجز ہیں. بخاری صاحب یہ تو بات میں یہ کیڈٹ کالجز والی بات میں دیکھیے, کیڈٹ کالج کا مین جو لوگ وہاں ایجوکیٹ ہو رہے ہیں بچے, انہوں نے الٹیمیٹلی فوج میں آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دا آرمی از اوپن ٹو برنگ ان بلوچ. جس طرح پنجاب میں کیڈٹ کالجز ہیں, جس طرح کے پی کے میں کیڈٹ کالجز ہیں, جس طرح سندھ میں پٹارو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا یعنی جس کو آپ کہیں کہ سوکیانہ سلوک یا کوئی یعنی ستیلی ماں والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تاثر غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بلوچستان کے لوگ بخاری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے, مسنگ پرسنز والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اتھارٹی دی جائے. فضل الرحمان نے بھی ابھی جو کل پرسوں کی ان کی کانفرنس تھی, خطاب کیا انہوں نے, تو انہوں نے یہی کہا کہ بلوچستان کے حالات کہیں نہ کہیں خراب شاید اس وجہ سے ہیں کہ معاملات جو ہیں سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں. پھر ابھی جو ریسنٹلی اختر مینگل نے ریزرویشن دیا, انہوں نے ریزرویشنز دی. تو بخاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے, مسنگ پرسن کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگراموں میں اکثر بات چیت کی ہے. ابھی حال ہی میں کچھ حوالے آئے ہیں کہ وہ جن کی بہنیں پلے کارڈ اٹھا کے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں وہ دہشت گرد آپریشن میں مارے جاتے ہیں. بالکل, چند لوگوں کا تو آپ کے سامنے یہ آپ کو مثال ہی دینی ہوتی ہے نا. تو یہ 3-4 واقعات ہو چکے ہیں کہ جن کو مسنگ پرسن قرار دے کے مظاہرے کیے جا رہے تھے بلوچستان میں, اسلام آباد کلب پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے. وہ مختلف یعنی جو اینٹی ٹیررسٹ آپریشن تھے ان میں. اسی طریقے سے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں. میں اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں چھوٹا سا کامنٹ چاہوں گی. اس کا مطلب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آئیڈیل کنڈیشن بتائی ہے بلوچستان کی, آپ کے خیال میں بلوچستان میں بالکل ایسے آئیڈیل حالات ہیں؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا, نہ ہی انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. پرابلمز آر دیئر, کوئی دو رائے نہیں. آپ آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں ان مسائل سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ دہشت گردانہ کارروائیاں وہاں ہو رہی ہیں, انسرجنسی وہاں ہو رہی ہے, علیحدگی پسند تحریکیں وہاں ہو رہی ہیں, ذمہ داریاں وہ قبول کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہاں بالکل امن ہے, جنت ہے, وہ یہ تو نہیں کہا انہوں نے بھی, اور نہ ایسا ہے. پرابلمز آر دیئر, اور میرے خیال سے اس سے نپٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے جس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ دیر شوڈ بی اے نیشنل کنسنسس. ٹھیک ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے, ہمارے لا انفورسرز, ہماری آرمی کے بیچ کنسنسس ہونا چاہیے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات وہ کرتے ہیں, انہوں نے آج اس کی بات بھی کی ہے. یہ اسی لیے بنا تھا کہ مرکز کی حد تک اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے فنڈز دیے جائیں, ویپنز دیے جائیں, اور صوبے اپنے وسائل کے ساتھ اپنے علاقوں میں ان دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ختم کریں, ان کی جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں. تو ایک نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے اس فتنے سے نمٹنے کے لیے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی اس کے واقعات ہوئے ہیں, کے پی کے میں تو بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا